एक नई वीडियो के साथ, और उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। दुआ भी कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। देखिए, मुसलमान होना इतना मुश्किल नहीं है। मुसलमान आप कलमा पढ़ लो, ईमान ले आओ तो मुसलमान, और अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान पैदा किया, वो भी माँ की गोद में हमें कलमा मिला है। लेकिन मुसलमान होके ईमान पे कायम रहना और ईमान पे ज़िंदगी गुजारना, ये बड़ा मुश्किल है। इसमें बड़े बड़े हाजी फेल हो चुके हैं। और आप अल्लाह ताला बस हमें ईमान पे ज़िंदगी गुजारने की तौफीक दे, वरना अगर देखा जाए तो हमारे दुनियावी मामलात के लिहाज से तो हम बिल्कुल फेल हो चुके हैं, इतने ज़्यादा कि अब मैं किस किस चीज़ का मैं ज़िक्र लूँ। यहाँ से मैं अभी गुजर रहा था, मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखा रहा। ये पहाड़ है, नहरी पहाड़, और ये आप देख लें, यहाँ से क्रेन आके यहाँ से मिट्टी वगैरह काटती है, लोग अपने घरों को लेके जाते हैं। लेकिन यहाँ पे ये सीन भी है, लोग अंदर की तरफ घुसते जा रहे हैं, मतलब जगह बना के अपने लिए। ये ज़रा मैं कुत्ता दिखा दूँ, यहाँ पे ये चीज़ घूम रही है ना, इससे भी बचना पड़ता है। अब आप खुद देख लो, ये आपके पीछे अगर पड़ता है तो आपका इससे बचना इम्पॉसिबल ही है। तो लोग अंदर की तरफ घुसते जा रहे हैं, यानी लोग अपनी ज़मीन को अंदर की तरफ लेके जा रहे हैं, जहाँ पे उनका बिल्कुल हक़ नहीं बनता। लोग वो चीज़ भी अपनी ज़मीन में शामिल करते हैं। हालांकि एक चप्पा ज़मीन अगर हम किसी का मारते हैं या नाहक किसी से लेते हैं तो वो हमारे लिए पकड़ का बायस बन सकती है, अल्लाह ताला के अज़ाब का बायस बन सकती है। तो अल्लाह ताला हमें ईमान पे जिस तरह ज़िंदगी गुजारने का हक़ है, अल्लाह ताला वैसे ज़िंदगी गुजारने का हक़ दे। ये कुत्ते हैं, इनसे मैं ज़रा बच के निकल जाऊं, फिर बाकी आगे जाके वहाँ से शुरू करते हैं व्लॉग। जहाँ से मैंने वीडियो स्टार्ट की वो इस पहाड़ के उस साइड पे था, ये मैं इस साइड पे आ गया हूँ। यहाँ से भी आप खुद देख लें, यहाँ से भी मिट्टी लेके जाते हैं। यानी अगर कोई बंदा प्लाट वगैरह ले लेता है, ज़मीन वगैरह ले लेता है, तो अगर वो नीचे है तो उसको भरने के लिए फिर यहाँ से मिट्टी लेके जाते हैं। एक तो सस्ती पड़ती है और दूसरा उनका काम भी हो जाता है। और ये वैसे मैं पहले भी कई दफ़ा बता चुका हूँ, ये रोड जो है, हालांकि ये अगर बन जाए ना, पक्का बन जाए, तो मैं कहता हूँ इतनी बड़ी सहूलत कि मैं बता नहीं सकता। ये सीधा जाती है दरिया रावी पे, ये फैसलाबाद रोड को मिलाती है आगे मेन मुल्तान रोड इधर है, और ये आगे फैसलाबाद रोड। लेकिन ये कच्चा होने की वजह से लोग इस बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, या जिनको पता है इस रोड का वो इस्तेमाल करते हैं। बाकी अनजान बंदा यहाँ से नहीं गुजरता। लेकिन अगर आप फैसलाबाद रोड से मुल्तान रोड की तरफ आते ना, ऊपर से यानी मेन रोड से, तो आपको अच्छा खासा फासला पड़ जाता है। लेकिन अगर लोग यहाँ से मेन मुल्तान रोड की तरफ आते, यानी अगर किसी ने उकाड़ा जाना है, साहिवाल जाना है, और ये फैसलाबाद रोड से अगर ये रास्ता इस्तेमाल करते, तो उनका तकरीबन मैं कहता हूँ कोई 20 किलोमीटर इनका फासला कम हो जाता है। लेकिन जिनको नहीं पता है वो फिर ऊपर से घूम के आते हैं, 18-20 किलोमीटर ज़्यादा वो फासला तय करते हैं। लेकिन जिनको पता है वो फिर यहाँ से गुजरते हैं, यहाँ से सीधा मेन मुल्तान रोड से फिर आगे उकाड़ा वगैरह जहाँ भी लोग जाते हैं। तो यहाँ से 18-20 किलोमीटर लोगों का फासला कम हो जाता है। लेकिन इन दिनों में तो वैसे भी ये रोड इस्तेमाल करना ही नहीं चाहिए, वो इसलिए कि जो हालात हैं बड़ी में, तो वैसे भी ये चोरी डकैतियाँ ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये ज़रा इस हिसाब से ख़तरनाक है और ज़रा सुनसान है, ये आप खुद देख सकते हैं। कोई बाइक वाला गुजर जाता है तो ठीक है, वरना यहाँ से ट्रैफिक नहीं गुजरती। लेकिन अगर यही रोड पक्का बन जाए तो मैं कहता हूँ कितनी बड़ी सहूलत होगी। लेकिन वो कितने मसाइल है रोड के अलावा भी, वो मसाइल हल नहीं हो रहे, तो ये रोड कौन बनाएगा। और यहाँ से मुझे नीचे जाने का रास्ता तो मिल गया है, ये आप खुद देख लें, ईजी और आसान रास्ता। तो यहाँ से मैं नीचे की तरफ जाऊँगा। लेकिन अगर बात की जाए ना, तो मुझे चलते पानी से बहुत ज़्यादा डर लगता है, और दूसरा ऊंचाई से। आपको देख लें,
یہ جن علاقوں میں گھوم رہا ہوں نا، یہ سارے علاقے یہ جنگلی جانوروں کے علاقے، اور یہاں پہ میں اکیلا گھوم رہا ہوں. لیکن بڑا دھیان رکھنا پڑتا ہے اگر آپ اوپر بھی چڑھتے ہیں، کیونکہ یہ مٹی انتہائی نرم ہے، ریتلی مٹی ہے. کوئی پتہ نہیں اگر آپ کا پاؤں غلط جگہ پہ رکھا گیا، نرم جگہ پہ رکھا گیا، آپ سیدھا نیچے جاتے ہو تو پھر یہاں سے آپ کا بچنا امپاسبل. یہاں پہ بھی ایسے ہو رہا ہے جس طرح میں نے اسٹارٹ میں بتایا، یہاں سے لوگ مٹی لے کے جاتے کرین سے، تو اس طرح وہ کئی بچے کھیلے تھے، چھوٹے بچے، اور وہ اوپر سے وہ پہاڑ ٹوٹا ان کے اوپر، وہ نیچے اس کے دب گئے. جب تک وہ نکال رہے تھے اور بیچارے دونوں ہی اللہ کو پیارے ہو گئے. یہ صرف ایک نہیں، پتہ نہیں کتنے واقعات ہوئے ہیں جو یہاں پہ بیچارے غائب ہو جاتے ہیں. تو یہ میں نیچے آ چکا ہوں. اب یہ جگہ آپ کو دیکھ لیں، جس طرح بیٹھنے کے لیے نہیں بنائی ہوتی ہے، یہ جگہ کس لیے بنائی ہوتی ہے؟ جب دسمبر میں اور جنوری میں یہ نہر سوکھتی ہے تو لوگ پھر ٹھیکہ لے لیتے ہیں فش پکڑنے کے لیے. پھر وہ یہاں پہ جال لگاتے ہیں، یہاں سے لے کے وہ سامنے تک انہوں نے جال لگایا ہوتا ہے. ٹھیکہ لینا پڑتا ہے نا گورنمنٹ سے. تو پھر یہاں پہ لوگ تمبو وغیرہ لگا کے بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر ساری رات اس کی وہ کہتے ہیں رکھوالی وغیرہ کرتے ہیں کہ کوئی لے کے نہ چلا جائے. پھر وہ صبح وہ جال نکالتے ہیں فش وغیرہ. یہاں پہ بھی لگی ہوتی ہے، کافی ساری لگی ہوتی ہیں. اس سے پہلے میں نے کچھ ویڈیوز آپ دیکھ سکتے ہیں، کچھ ویڈیوز پیچھے جا کے، تو یہ چیز پہ میں ویڈیو بنا چکا ہوں کہ نہر سوکھی ہوئی، وہ لوگ فش وغیرہ پکڑ رہے ہیں. تو یہ چیز اس کے لیے بنائی ہوئی ہے خوبصورت. لیکن یہاں پہ آپ اوپر، اللہ کی شان ہے، اوپر گرمی ہے اتنی بھی نہیں ہے، موسم ابھی ٹھیک ہی ہے، قابل برداشت ہے. لیکن یہاں پہ آ کے آپ نیچے آتے ہیں نا تو ٹھنڈی ہوا زیادہ آتی ہے، کیونکہ یہ نیچے یہ تو پانی ہے. لیکن یہ چل رہا نا پانی، میں ایک منٹ یا کچھ سیکنڈ بھی اس کو میں لگاتار نہیں دیکھ سکتا، مجھے چکر آنا شروع ہو جاتے. اس طرح مجھے چلتے ہوئے پانی سے بھی ڈر لگتا ہے، اور دوسرا اونچائی سے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے. نہر اس وقت فل جا رہی ہے، آپ خود دیکھ سکتے ہیں یہاں تک، یہ اس کی لمٹ ہے. لیکن بعض اوقات وہ شاید میں وہ وہاں وہ سامنے نظر آ رہا ہوگا، ایک تو دھوپ پیچھے سے پڑ رہی ہے، شاید ویڈیو کلیئر نہ نظر آئے. وہ سامنے بلیک وہ سائی نظر آ رہا ہے، وہاں تک یہ نہر چڑھ جاتی ہے. اور یہ جہاں پہ میں کھڑا ہوں یہاں پہ یہ چیز کور ہو جاتی ہے. تو چلو اس طرف چلتے ہیں. میں آگے کی طرف راستہ دیکھ رہا ہوں، لیکن یہاں سے مجھے واپس ہی جانا پڑے گا وہاں اس طرف. ویسے ہم نے بچپن سے ہی یہاں پہ یہ چیز تو نہیں دیکھی، لیکن جو پرانے لوگ ہیں، بوڑھے لوگ جن کی عمر کوئی 80 90 سال عمر ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ نہر جب بنائی گئی اس کے ساتھ نا یہ درخت ہے، وہ سامنے بھی کچھ کیکر نظر آ رہے ہوں گے. اس بالکل کنارے کے ساتھ درخت کیکر وغیرہ بہت زیادہ تھے، اور اس سائڈ پہ بھی تھے کیکر وغیرہ کوئی درخت. اور یہ آپ خود دیکھ لیں، کوئی کیکر نظر آ رہا ہے آپ کو؟ کوئی درخت نظر آ رہا ہے؟ لوگ سارے کاٹ کے لے گئے. حالانکہ اس طرح کی جگہوں سے آپ کوئی چیز کاٹ کے نہیں لے کے جا سکتی، یہ گورنمنٹ کے کھاتے میں آتی ہے. لیکن یہ دیکھ لے سارے درخت وغیرہ، کوئی چیز نظر نہیں آئے گی آپ کو. وہ سامنے وہ سے بھی آپ کو بالکل گنجے پہاڑ نظر آئیں گے یہ کنارے پہ. اور یہ درخت وغیرہ جو یہ زمین کے کٹاؤ کو بھی روکتے ہیں نا، اب وہ آپ کو سامنے سے دیکھ لیں وہ نہر کتنی زمین کو اپنے اندر شامل کر چکی ہے. وہ وہاں سے جب یہ بالکل نہر بھرتی ہے، وہاں سے پانی گزرتا ہے تو وہ وہاں سے مٹی کٹ کٹ کے نیچے اس میں گرتی ہے نہر میں. تو وہ سارا جو سین ہے وہ وہاں پہ اس سائڈ پہ جو روڈ ہے میرا خیال ہے وہ بالکل ہی غائب ہو چکا ہے. اس طرح یہ اوپر والا روڈ میں نے آپ کو دکھایا، وہ یہ پانی کے کٹاؤ کی وجہ سے نہیں، پانی وہاں سے گزر رہا ہے، وہ زمین کاٹ کٹ کے نیچے آ رہی ہے. یہ شاید آپ کو نظر آ رہا ہو یہاں سے. تو وہ روڈ تو میرا خیال ہے بالکل ہی غائب ہو گیا. لیکن یہاں پہ اگر درخت ہوتے تو یہ چیز درخت روکتی ہے، زمین کے کٹاؤ کو روکتی ہے اور پانی سے. لیکن لوگ، اللہ معاف فرمائے، جیسے میں نے اسٹارٹ میں بتایا کہ
اللہ تعالیٰ بس ہم سب کو ہدایت دے. ہم وہ کام کر رہے ہوتے ہیں جس کا ہمیں پتہ بھی ہے کہ اس کا ہمیں نقصان ہی ہوگا، لیکن ہم جان بوجھ کے وہی کام دوبارہ کر رہے ہوتے ہیں. پھر کیا ہم خود بھی ڈوبتے ہیں، ساتھ والوں کو ڈوب کے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں. اور دوسرا اگر کسی چیز سے، اور یہ ہم ہر پاکستانی کی، یہ میں بھی اس میں شامل ہوں، یہ ہماری کیا کہتے ہیں، ایک بہت بڑا ہمارا ایک اس کے کہتے ہیں غلطی ہے کہ اگر آپ کسی کو منع کرو نا کہ یہ کام نہ کرو یا اس طرف نہ جاؤ، تو وہ اگلا وہ کام ضرور کرے گا اور اس طرف ضرور جائے گا. اس کی سوچ یہ ہوگی کہ یار اس نے مجھے منع کیا، لگتا ہے یہاں پہ کوئی خزانہ ہے یا بہت بڑی رقم ہے جو مجھے یہاں جانے سے منع کرے گا، اور پھر وہ وہاں پہ جا کے گھسے گا. لیکن جب نقصان اٹھاتا ہے پھر وہ منہ کی طرف دیکھتا ہے. تو اس لیے اگر کوئی نیک نیتی سے آپ کو کوئی اچھا مشورہ دیتا ہے تو بالکل اس چیز سے منع ہونا چاہیے. یہ میں اوپر اب آ گیا ہوں، تو یہاں سے میں سیدھا دوستوں کا فون آیا تو دوستوں کی محفل، یہاں سے میں نے واپسی کا رخ اختیار تو کر لیا ہے. لیکن اگر بندہ اس سائڈ پہ آتا ہے نا، یار میرے پیچھے بھی دیکھ سکتے ہیں، یہ درمیان میں سارا پہاڑ کاٹ کے لوگ لے کے جا چکے ہیں. ایک تو آپ کو کتوں سے بڑا احتیاط کرنا پڑے گا، کیونکہ جو کتے ہیں نا یہاں کے آوارہ گرد، وہ ایک نہیں ہوتا، دو نہیں ہوتے، وہ 10 12 12 15 15 کتوں کا جھنڈ گھوم رہا ہوتا ہے. وہ ایک اگر خاموش ہے تو سارے خاموش ہے، اگر پڑھنا ہے، اگر ایک پڑھتا ہے وہ پھر سارے پیچھے آپ کے پڑھتے ہیں. لیکن شکر الحمدللہ آج تک ایسا ہوا نہیں ہے، لیکن یہ ان کی عادت ہے کہ اگر ایک پڑھ جائے پھر سارے پیچھے پڑھتے ہیں. اور دوسرا یہ آپ خود دیکھ لیں، یہ مٹی کا، اور میرے پاؤں مٹی سے بالکل بھر چکے ہیں، اور اچھا خاصا پاؤڈر بندے کو لگ جاتا ہے یہاں سے آتے ہوئے اور یہاں سے واپس جاتے ہوئے بھی. میرے پاؤں فل مٹی سے بھر چکے ہیں. یہ پیچھے سارا میرا گاؤں ہے، یہ گاؤں کا اس والا ادھر والی سائڈ ہے، اور میرا جو گھر ہے وہ گاؤں کے سب سے اس والی سائڈ پہ ہے. تو اچھی خاصی واک ہو جاتی ہے، سر سے لے کے پاؤں تک پسینے سے ایک دفعہ بھر جاتا ہوں. لیکن یہاں پہ میں اپنی ویڈیو کا اختتام کروں گا، یہاں سے میں واپس، اور انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ.